بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، ریاض الصالحین کا آج ہم سبق نمبر 19 پڑھیں گے۔ باب آداب المجلسی والجلیسی، مجلس بیٹھک، ٹھیک ہے، جہاں بیٹھتے ہیں دو افراد مل کر یا دیگر، تو جلیس کہتے ہیں ہم نشین، یعنی آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے سنگی ساتھی جو آپ کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں، تو اس حلقے کے اندر جو بیٹھنے والے اس کو ہم مجلس یا جلیس، ٹھیک ہے، یہ لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو ان کے حوالے سے جو آداب ہیں تو آج ہم پڑھیں گے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یقیمن احدکم رجلا من مجلسہ ثم یجلس فیہ ولکن توسعوا وتفسحوا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی ایک، ٹھیک ہے، احدکم یہ فاعل بنے گا یقیمن کا، تم میں سے کوئی ایک نہ اٹھائے، ٹھیک ہے، کسی آدمی کو اس کی جگہ سے، من مجلسی، اس کی جگہ، یعنی جہاں پر وہ بیٹھا ہے اس کی جگہ سے، مجلس میں سے نہ اٹھائے، ثم یجلس فیہ، کہ اس کو اٹھا کر پھر اس کے اوپر بیٹھ جائے، یعنی اس کو اٹھا کر اس کی جگہ خود بیٹھ جائے، اس طرح نہ کرو، بلکہ کیا کرو، فرمایا ولیکن، بلکہ یہ کہ توسعوا، ٹھیک ہے، یہ دونوں آگے جو سیغے ہیں یہ امر ہیں، تقبل، تقبلا، تقبلوا، توسعوا، باب تفاعل سے، بلکہ تم وسعت پیدا کرو، وتفسحوا، اور گنجائش پیدا کرو، مطلب کوئی ترکیب بنا کر کہ جس میں سب راضی ہو جائے، کسی کو برا نہ لگے، کہ کوئی معیوب نہ سمجھے یا دل میں کوئی بات نہ بٹھا لے کہ یہ کیا کر دیا اس نے میرے ساتھ، ناانصافی کی، مطلب دیگر اس کے اندر کافی ذہن میں باتیں آ جاتی ہیں۔ تو یہ حضور نے ہمیں آداب سکھائے ہیں، آگے بھی اس طرح کی روایتیں آئیں گی۔ تو آگے حضرت عبداللہ ابن عمر کی ایک عادت بیان فرما رہے ہیں کہ وَقَانَ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر کیا کیا کرتے تھے، کہتے ہیں اِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ، جب ان کے لیے، لہو مطلب حضرت عبداللہ ابن عمر کے لیے جب کوئی کھڑا ہوتا مجلس سے، مطلب ادب کی حیثیت سے کہ یہ صحابی رسول ہیں یا علم میں بڑے ہیں، تو جب اس لحاظ سے کھڑے ہوتے، اپنی جگہ سے اٹھتے، تو لم یجلس فیہ، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس جگہ نہیں بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے، تو وہاں آپ نہیں بیٹھا کرتے تھے، بلکہ عاجزی فرمایا کرتے تھے اور دیگر کوئی ترکیب بنایا کرتے تھے۔ متفق علیہ یہ روایت ہے۔ آگے روایت ہے وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اذا قام احدکم من مجلس ثم رجع الیہ فهو احق به، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایک کھڑا ہو، من مجلس میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو، پھر لوٹے، مطلب مثال کے طور پر مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، محفل وغیرہ ہو رہی ہے یا کوئی مجلس عام چند افراد بیٹھے ہوئے تھے، تو کوئی وضو کرنے گیا یا تھوڑا سا آگے پیچھے ہٹا اٹھ کر وہاں سے، تو اب وہ جب واپس لوٹے گا تو اس کا جو وہ کیا ہے، احق بہ، اسی جگہ کا وہ زیادہ حقدار ہے، ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں یہ سمجھ میں آگے ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضی اللہ تعالی عنہ قال كُنَّا اِذَا آتَيْنَا النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جَلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِي، رواہ ابو داود۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو ہم میں سے ہر ایک بیٹھتا، ٹھیک ہے، جالس احدنا، ہم میں سے کوئی بیٹھتا، یعنی ایک، یعنی جب کوئی آتا تو کیا کرتا، حیث ینتہی، جہاں وہ انتہا ہوتی، یعنی جگہ کی، مطلب جہاں اس کو جگہ ملتی تو وہاں وہ مطلب بیٹھنے کی ترکیب بناتا، ٹھیک ہے۔ تو حاشیے میں اس کے کچھ انہوں نے نقطے لکھے ہیں کہ یہ ادب کی حیثیت سے یا مطلب اس خوف سے کہ مطلب یہ آگے اس لیے نہیں بڑھ رہا کہ یوں نہ ذہن میں آئے کہ میں بلند و بالا ہوں یا میری شان زیادہ ہے، مطلب عاجزی کرتے ہوئے اور ادب کرتے ہوئے اور یہ تکلیف نہ کسی کو ہو جائے، تو یہ ساری چیزیں مد نظر ہوتی تھی کہ کسی
کو ٹھوکر نہ لگ جائے، پاؤں نہ لگ جائے، تو اس طرح کی، تو یہ ادب ہمیں سکھائے جا رہے ہیں۔ آگے روایت ہے کہ حضرت ابو عبداللہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یہ 4-5 چیزیں یہاں ذکر کریں گے تو سیگے کچھ اور طرح ہوں گے، لیکن با محاورہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں اور لفظی ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، میں دونوں عرض کرتا ہوں، اور ان سب کی فضیلت آخر میں بیان کی جائے گی نا، مشہور فضیلت ہے۔ لا یغتسل رجل یوم الجمعۃ، سرکار نے فرمایا کوئی آدمی غسل نہیں کرتا جمعہ کے دن۔ ایک تو ترجمہ ہو گیا سیگے کے اعتبار سے، عبارت کے حساب سے یہ کہ کوئی آدمی غسل نہیں کرتا جمعہ کے دن۔ اسی طرح آگے ہے کہ جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں، لیکن ان کا ترجمہ آپ با محاورہ کریں گے نا تو یعنی کوئی بھی آدمی جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ترجمہ یہ ہے، اور اس طرح کریں گے تو آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ لفظی ترجمہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن میں اس طرح کروں گا کہ جو آدمی بھی مطلب جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، اسی طرح وہ یتطہر، اور وہ طہارت حاصل کرتا ہے، مستطاع، جتنی استطاعت ہوتی ہے اس کو، من طہرین، مطلب اس لحاظ سے پاکی کے لحاظ سے، تو ویدہن من دہنہ، دہن کہتے ہیں تیل گانا، ٹھیک ہے، عطر کے معنی میں بھی آ جاتا ہے بعض اوقات، لیکن یہاں تیل ہی مراد ہے کیونکہ آگے اس کا علیحدہ لفظ آ رہا ہے خوشبو کے لیے۔ ویدہن من دہنہ، اور اس کے پاس جو تیل وغیرہ ہے تو اس میں سے تیل لگاتا ہے۔ او یمس من طیب بیتہ، اپنے گھر میں جو اس کے پاس خوشبو ہے اس میں سے وہ خوشبو ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ ثم یخرج، پھر وہ نکلتا ہے، فلا یفرق بین اثنین، پھر وہ مطلب جمعے کے لیے، نماز کے لیے نکلتا ہے تو وہ کسی کو فرق نہیں کرتا دو بیٹھے ہوں گے درمیان، یعنی ان کے جا کے درمیان میں نہیں بیٹھ جاتا، یا ان کے اندر تفریق نہیں کرتا، جدا نہیں کر دیتا ان کو بیٹھے ہوں کو، تو پھر کیا کرتا ہے، ثم یصلی، پھر وہ نماز پڑھتا ہے، ما کتب لہ، جو اس کے اوپر لکھی گئی ہے، مطلب جو اس کے اوپر فرض ہے، جس طرح نماز جمعہ ہے، تو جب وہ نماز پڑھتا ہے، ثم ینصت، تو پھر وہ خاموش رہتا ہے، اذا تکلم الامام، جب امام کلام کرتا ہے یعنی خطبہ پڑھتا ہے تو اس وقت یہ خاموشی اختیار کرتا ہے، بولتا نہیں ہے۔ تو پھر یہ ساری چیزیں جب کرتا ہے تو اس کو اجر کیا ملتا ہے، فرمایا الا، مگر یہ کہ غفر لہ بینہ وبین الجمعۃ الاخری، یعنی اس جمعہ اور آئندہ جو جمعہ پیچھے گزر چکا ہے، یعنی 2 جمعوں کے درمیان جتنے بھی اس کے گناہ ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ غفر لہ، اس کو بخش دیا جاتا ہے، یہاں صغیرہ گناہ مراد ہے نا۔ اب یاد رکھیے جتنی بھی یہ فضیلتیں ہوتی ہیں نا کہ فلاں درود پاک پڑھنے سے اتنے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، یہ کر دیا جاتا ہے، وہ کر دیا جاتا ہے، مطلب اس طرح کی فضیلتیں گناہوں کے حوالے سے جو ہیں تو وہ صغیرہ گناہ مراد ہے نا۔ تو صغیرہ گناہ یہ نیکیاں وغیرہ کرنے سے مٹ جاتے ہیں، مٹا دیے جاتے ہیں، جبکہ جو کبیرہ گناہ ہے تو ان کے لیے 1-2 عمل تو ہیں جن سے یہ مطلب مٹ جاتے ہیں گناہ، جس طرح کہ جنازے کے ساتھ 40 قدم چلنا، ٹھیک ہے، اس طرح کی 1-2 اور باتیں ہیں۔ تو لیکن کبیرہ گناہ عموماً توبہ ہی سے، سچی توبہ کی ہو، ٹھیک ہے، تو ہی گناہ وہ معاف ہوتے ہیں۔ پھر جو حقوق العباد ہوتے ہیں ان کی ترکیب علیحدہ بنانی ہوتی ہے، مطلب کسی کے پیسے دینے ہیں، جو بھی معاملات ہیں وہ بھی دینے ہوتے ہیں، لیکن توبہ کرنی پڑتی ہے پکی، ٹھیک ہے۔ پھر نمازیں اگر ذمے ہیں تو وہ بھی لٹانی پڑیں گی۔ تو اس کے دیگر مسائل ہیں، لیکن میں نے کچھ عرض کر دیا۔ آگے ہے حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یحل لرجل، کسی آدمی کے لیے یہ حلال نہیں ہے، کیا، وہی بات کہ ان یفرق بین اثنین الا باذنہما، کہ 2 بیٹھے ہوئوں کے درمیان، 2 آدمیوں کے درمیان وہ جدائی ڈالے، یہ کسی کے لیے حلال نہیں ہے۔ حلال نہیں ہے تو کب حلال ہے، آگے فرما دیا، استثناء کر دیا، الا باذنہما، مگر یہ کہ ان دونوں کی اجازت سے، اذنہما، اگر وہ دونوں اجازت دیتے ہیں، دونوں خوش ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بڑا آدمی آ گیا، استاد صاحب آ گئے ہیں تو یقیناً وہ ان کی سعادت ہوتی ہے کہ استاد صاحب ان کے پاس بیٹھیں، تو یہ الگ بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں نے، سرکار نے استثناء فرما دیا۔ آگے بھی اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ لا یجلس بین رجلین الا باذنہما، کہ کوئی آدمی 2 آدمیوں کے درمیان نہ بیٹھے مگر یہ کہ ان کی اجازت سے۔ آگے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لعن من جلس وسط الحلقۃ، سرکار نے لعنت فرمائی
یوں کہیں کہ ملعون ہے وہ شخص، لعنت فرمائی اس شخص پر جو بیٹھتا ہے یا جو بیٹھے حلقے کے درمیان، یعنی مجلس ہے، حلقہ لگا ہوا ہے تو اس کے درمیان میں آ کر پھلانگ جائے، بیٹھ جائے، تو یہ سرکار کی زبان سے اس کو یہ لعنتی قرار دیا گیا ہے، ملعون قرار دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ آپ اس کی شرح پڑھیں گے تو مزید آپ کو نکتے ملیں گے کہ اس کے اندر کیا کیا وضاحتیں ہیں، کہاں کہاں اجازت مل سکتی ہے۔ ایسے نہیں آپ کسی کے اوپر فتویٰ لگاتے جائیں، ٹھیک ہے، آپ بڑوں کے انداز جس طرح آگے والی روایت آ رہی ہے اس کو آپ سند نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے، یہ ان کے انداز سے پہلے اس روایت کو آپ سن لیں۔ کیا کہتے ہیں، وروت ترمذی، حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت کو نقل کیا ہے کہ ان ابی مجلس، یعنی ابو مجلس سے، کہ ان رجلا قعد وسط حلقۃ، کہ ایک آدمی حلقے کے درمیان میں بیٹھا، ٹھیک ہے، قعد یہ قعود سے بیٹھنا، فقال حذیفہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات پر کیا فرمایا کہ ملعون، وہ لعنتی ہے، ملعون ہے، اس پر لعنت کی گئی ہے، علی لسان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس بندے کو لعنتی قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، او لعن اللہ علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ تعالیٰ نے حضور کی زبان کے ذریعے اس پر لعنت کی ہے، یہ کہلوائی ہے۔ من جالسا، کس کے حوالے سے، مطلب وہ آدمی بیٹھا ہو نا درمیان، ان کے درمیان، تو یہ سرکار نے پھر انہوں نے وہ روایت سنائی کہ من جالسا واسط الحلقۃ، کہ جو حلقے کے درمیان میں بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جس طرح روایت ہے، تو اب اس کو سند نہیں نہ بنا سکتے، یہ ان کے انداز تھے، وہ ان کا جو ماحول تھا وہاں پر سیکھنے سکھانے کا، تو یہ ان کو سمجھانے کے لیے، جو بھی ہم اگر بیٹھے ہمیں کوئی حلقے میں آ کے بیٹھ جائے، ہماری مجلس میں آ کر پھلانگ جائے، مطلب اس طرح بیٹھ جائے، تو ہم کسی کی دل آزاری نہیں کریں گے، کسی کو اس طرح ڈانٹیں گے جھڑکے نہیں، پیار محبت سے سمجھائیں گے۔ اور اس کی اگر آپ شرح پڑھ لیں گے جو یہ امام ترمذی کی جو روایت ہے، اسی طرح اوپر والی ابو داؤد شریف والی، تو ان کی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تو مزید آپ کو وہاں مل جائے گی کہ کہاں کر سکتے ہیں، کہاں نہیں کر سکتے ہیں، یا کسی پر اس طرح فتویٰ لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے۔ آگے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، خیر المجالسی، مجالس یعنی مجلسوں میں سے سب سے بہتر، خیر یہ اس میں تبدیل کا صیغہ ہے، اخیارو سے یہ خیر بنا، ٹھیک ہے، تو سب سے بہترین جو مجلس ہے مجلسوں میں سے وہ کون سی ہے، فرمایا اوسعها، جو ان میں سب سے زیادہ وسعت والی ہے، کشادہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی اس میں تبدیل کا صیغہ ہے، اوسعها، یہ مجالس کی طرف جائے گی، یعنی مجالس میں سے جو سب سے کشادہ جگہ ہے، مجلس ہوتی ہے، کھلی جگہ ہوتی ہے، تو وہ بہترین مجلس ہوتی ہے۔ آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من جلس فی مجلس، جو کسی مجلس میں بیٹھا، ٹھیک ہے، مجلس یہ نکرہ ہے، یعنی کوئی مجلس، اس کی تنوین یہ دلالت کر رہی ہے تنکیر پر، فقصر فیہ لغتہ، پس اس مجلس میں اس کی جو لغت کہتے ہیں فضول باتیں، ٹھیک ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس پر بھی کلام ہے جو حاشیے میں انہوں نے لکھا ہے، بعض نے کہا ہے کہ یہاں گناہ مراد ہے، کیونکہ آگے مغفرت طلب کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو مغفرت گناہ پر مانگی جاتی ہے، تو کہتے ہیں کسی نے کہا کہ یہاں اسم مراد ہے، گناہ مراد ہے، اور بعض نے کہا جس طرح ابن الملک ہے، انہوں نے کہا کہ اس سے وہ کلام مراد ہے جس کو سمجھ میں نہ آئے، یعنی جو کلام سمجھ میں نہیں آتا اس سے وہ مراد ہے، اور بعض نے کہا کہ لا فائدہ فی، یعنی ایسا کلام جس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، تو اس سے وہ مراد ہے، ٹھیک ہے، مختلف اس پر اقوال ہے، تو فضول کر لیں یا گناہ کر لیں کہ اس کے اندر اس کے بہت زیادہ باتیں ہوگی، فضول باتیں ہوگی، فقال، تو اس نے جب اس مجلس سے اٹھتے وقت کیا کہا، فقال قبل ان یقوم من مجلسہ، اس نے یہ دعا پڑھی، مشہور دعا ہے جو ہمارے مدنی ماحول دا اسلامی کے جب مجلس یا اجتماع وغیرہ ختم ہوتا ہے تو وہاں پر یہ پڑھائی جاتی ہے، تو مختلف روایتیں اس حوالے سے بھی، تو سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، تو یہ جو روایت ہے، یہ جو دعا ہے، تو اس کو جب پڑھتا ہے تو اس کی فضیلت کیا فرمائے، الا، مگر یہ کہ غفر لہ، اس کو بخش دیا جاتا ہے، ما کان فی مجلسہ ذالک، یعنی اس مجلس کے اندر جو بھی اس کے لغزشیں ہو گئی، چھوٹے بڑے گناہ ہو گئے یا کوئی فضول باتیں ہو گئی ہیں،
کہ جس پر آخرت میں حساب کتاب ہونا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ آگے حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے بِآخَرَةٍ، اپنی آخرت کے ساتھ، یعنی بِآخَرَةٍ یہاں پر مختلف انہوں نے وضاحتیں کی ہیں کہ آخراتن یا تو سرکار علیہ السلام مطلب جب آخری ایام تھے حضور علیہ السلام کے اس دنیا میں، تو اس وقت اپنی مجلس سے اٹھتے وقت فرمایا کرتے تھے، یا فرماتے ہیں کہ مجلس کے آخر میں، یعنی مطلقاً اذا اراد ان یقوم من المجلس، یعنی جب سرکار ارادہ فرماتے مجلس سے اٹھنے کا، تب یہ آخری عمر میں یہ فرمایا کرتے تھے، کیا دعا پڑھا کرتے تھے، وہی دعا سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ٹھیک ہے، اوپر بھی یہ دعا گزری تھی، ترجمہ اب کر دیتا ہوں کہ سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، وبحمدک، اور تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری طرف رجوع لاتا ہوں، پڑھتا ہوں۔ تو ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ انک لتقول قولا ما کنت تقوله فی من مضی، یا رسول اللہ آپ ایسی دعا پڑھتے ہیں یا ایسے الفاظ آپ بولتے ہیں کہ جو پہلے آپ یعنی ماضی میں، ٹھیک ہے، مدہ یعنی گزشتہ زمانے میں، گزشتہ ایام میں آپ ایسا نہیں فرمایا کرتے تھے، تو یہ کیوں ہے؟ یہ انہوں نے سوال کیا، تو سرکار نے فرمایا ذالک کفارۃ لما یکون فی المجلس، سرکار نے فرمایا جو مجلس میں باتیں ہو چکی ہوتی ہیں، جس طرح اوپر بات گزری نا لغو وغیرہ، تو یہ کفارہ بن جاتی ہے، یہ جو دعا ہے تو اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہے گناہوں سے۔ اچھا اب یاد رکھیے یہ تعلیم امت کے لیے، یہ آپ نے دوبارہ جملہ سنا ہوگا تعلیم امت، تو تعلیم کا ہوتا ہے سکھانا، تو یہ امت کو سکھانے کے لیے ہوتا ہے نا، تو یہ سرکار نے جہاں پر بھی جس طرح روایت آتا ہے سرکار ہر دن 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کئی اور بھی دعائیں آتی ہیں جن میں مغفرت طلب کرنے کی باتیں ہیں، تو یہ حضور علیہ السلام کی ذاتی طور پر نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کے صدقے میں تو اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخشے جانے ہیں، حضور نے تو شفاعت کرنی ہے، تو جو نبی ہوتے ہیں یہ معصوم ہوتے ہیں، فرشتے بھی معصوم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے علاوہ معصوم نہیں ہوتے، محفوظ ہوتے ہیں، جو صحابہ کرام ہو گئے، بزرگان دین ہو گئے، اولیاء کرام دیگر وغیرہ۔ تو بہرحال یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا کہ وہ اس طرح کیا کریں گے تو یہ ان کے فائدے کی بات ہے۔ آگے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں قلما، ٹھیک ہے، قلہ یہ قلیل سے کم ہی ہوتا، کہ کون کیا کام ہوتا ہے، قلما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوم من مجلس حتی یدعو بہؤلاء دعوات، یعنی یہ جو دعوات ہیں، دعائیں ہیں، ان کو سرکار پڑھتے، یاد ہوا مانگتے، پکارنا، ٹھیک ہے، یہ دعائیں مانگتے، فرماتے ہیں کہ کم ہی ہوتا کہ سرکار اپنی مجلس سے کھڑے ہوتے یہاں تک کہ ان دعاؤں کو آپ پڑھتے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعائیں عرض کرتے، کیا اللہم، اے اللہ، اللہم اقسم، اے اللہ تو تقسیم کر یا ہمارے لیے بنا دے، لنا یا ہمیں عطا کر دے، من خشیتی کا اپنے خوف سے، خوف سے کیا عطا کر دے، کتنا عطا کر دے، یہ من تبعیدیہ ہے، یعنی خوف تو عطا کر، تو اس کا کچھ مانگ رہے ہیں کہ اللہ کا خوف کچھ بھی بندے کو حاصل ہو جائے نا، پکا خوف، تو بندے کا بیڑا پار ہو جائے، من خشیتی کا ما تحول بہ، تحول حائل لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ حائل ہو گیا، رکاوٹ بن گیا، تو مولا کریم اپنا خوف عطا کر، ما تحول بہ، جو ہمارے درمیان رکاوٹ بن جائے، بیننا و بین معاصی کا، ہمارے اور تیرے جو جرم ہیں، نافرمانیاں ہیں، تو ان کے درمیان وہ خوف رکاوٹ بن جائے، ٹھیک ہے، ومن، اب یہاں پر اس کا عطف اسی بات پر ہوگا، اللہم اقسم لنا، ٹھیک ہے، آگے بھی آئیں گے جملے، ایک تو خوف مانگ لیا نا، آگے مانگ رہے ہیں ومن طاعتی کا، اے اللہ ہمارے لیے ہمیں اطاعت عطا فرما، تیری فرما برداری عطا فرما، کتنی کون سی، فرمایا ما تبلغ، جو پہنچا دے نا ہمیں، بہی، اس کے ذریعے، یعنی جو تجھے تیری طرف سے اطاعت ملے وہ ہمیں پہنچا دے، بہی، یا تبلغ آپ صیغہ کر دے خطاب کا، تو پہنچا دے، بہی، اس اطاعت کے ذریعے، جنت کا، اپنی جنت میں، ومن الیقین، اس کا بھی اسی پر عطف ہوگا کہ اے اللہ تو ہمیں عطا کر یقین کی دولت، ما تحون علینا مصائب الدنیا، کہ جو ہم پر دنیا کے جو مصائب ہیں وہ آسان ہو جائیں، ٹھیک ہے، آسان کر دے،
اور کیا عطا فرما، اے اللہ تو ہمیں متعنا، ہمیں فائدہ عطا فرما، ٹھیک ہے، متع صرف نا ضمیر یہ علیحدہ ہے، متعنا اے اللہ تو ہمیں فائدہ عطا فرما، باسماعنا سامعہ سنا ہوگا نا، سامعہ یسمع سننا، آگے اللہم اے اللہ متعنا تو ہمیں فائدہ عطا فرما، باسماعنا سمع یہ سنا سماعت وغیرہ کے معنی میں، اسی سے اسماع یہ جمع ہے، یعنی ہمارے کانوں کے ذریعے ہمیں فائدہ عطا فرما، وابصارنا اور ہماری بصارت کے ذریعے آنکھوں کے ذریعے ہمیں فائدہ عطا فرما، وقوتنا اور ہماری قوت کے ساتھ، ما احییتنا جب تک تو ہمیں حیات رکھے، زندہ رکھے، وجعلہ اور اس کو تو بنا وارث منا ہماری طرف سے، وجعل اور تو بنا ثارنا ہمارا بدلہ، علی اس پر، من ظلمنا جس نے ظلم کیا ہم پر، وانصرنا اور تو مدد فرما، علی کے خلاف، یعنی من آدانا جو ہمارے خلاف ہمارے ساتھ دشمنی کرے اس کے خلاف ہماری مدد فرما، ولا تجعل اور تو نہ بنا نہ ڈال ہمیں، مصیبتنا فی دیننا ہمارے دین میں مصیبت میں نہ ڈال، ٹھیک ہے، ولا تجعل اور تو نہ بنا، ٹھیک ہے، دنیا کو اکبر ہمنا ہمارا مقصود، مطلب دنیا ہی کو ہمارا مقصود نہ بنا، اکبر یعنی سب سے بڑا جو مقصد ہے ہمارا وہ دنیا ہی کو نہ بنا، مطلب بس دنیا میں جو رہیں تو یہ اس کو مقصد نہ بنائیں بلکہ ضرورت بنائیں، کہ دنیا کے اندر جو کام کاج کرنا ہے، مطلب خرید و فروخت کرنی ہے یا جو رزق وغیرہ کے معاملات ہیں، یہ مقصد ہی ہمارا نہ بن جائے بلکہ یہ ضرورت کے تحت ہم کریں، کیا ہمارا جو مقصد ہو وہ تیری رضا مندی ہو، تیرے اور تیرے محبوب کی یاد میں ہم رہیں، تو ان کے فرامین پر عمل کرتے رہیں، تو اس طرح کا مفہوم آپ سمجھیں اسے۔ ولا مبلغ علمنا اور اس پر بھی اسی طرح اس پر عطف کریں گے کہ دنیا ہی کو ہمارا مقصد نہ بنا، اسی طرح جو ہمارا علم ہے یہ دنیا کے حد تک نہ پہنچا رہے، مطلب دنیا کا اس میں فائدہ اٹھاتا رہیں، آخرت کا اور دین کا فائدہ نہ ہو، ٹھیک ہے، ولا تسلط اور تو مسلط نہ فرما، علینا ہم پر، کس کو، من لا یرحمنا جو ہم پر رحم نہ کرے، ایسے حکمران کو یا ایسے حاکم کو یا اس طرح کوئی بھی آپ اوپر جس کے ماتحت آپ ہوں، تو اس کے بارے میں دعا کر رہے ہیں کہ اس کو ہم پر مسلط نہ فرما۔ آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من قوم کوئی قوم نہیں ہے، یقومون من مجلس کہ وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہیں یا قوم کھڑی ہوتی ہے، مگر کیا ہے کہتے ہیں لا یذکرون اللہ تعالیٰ فیہ، مطلب کوئی قوم نہیں ہے کہ جو اپنی مجلس سے کھڑی ہوتی ہے اور اللہ کا ذکر وہاں پہ نہیں کرتی ہے، مگر یہ کہ کامو ان مثلی جیفتی حمار، مگر یہ کہ وہ کھڑے ہوتے ہیں مردار گدھے کی مثل، ٹھیک ہے، مطلب وہ مردار گدھے پر سے گویا کہ اٹھتے ہیں، ان مطلب پر سے، وکان لہم حسرت اور ان کے لیے وہ حسرت ہوگی، ندامت ہوگی، مطلب افسوس کریں گے۔ اب یاد رکھیے جس طرح یہ ہے، تو اب اسی طرح فرمایا کہ یہ جو جنتی، آپ نے ان کے بارے میں روایت سنی ہوگی کہ جو جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ان کو بھی افسوس ہوگا، کس بات پر افسوس ہوگا کہ انہوں نے دنیا کے اندر جو فضول باتوں میں وقت گزارا ہوگا یا جن کے اندر انہوں نے نیکیاں نہیں کی ہوں گی، تو اس پر افسوس کریں گے کہ کاش ہم اس کے اندر بھی ذکر و اذکار کر لیتے تاکہ ہمیں آج بڑے بڑے مرتبے مزید مل جاتے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ جو روایت سنی ہے نا آپ نے کہ جو قوم کسی مجلس میں بیٹھتی ہے اور وہاں اللہ کا ذکر کیے بغیر اڑ جاتی ہے، گویا کہ وہ مردار گدھے پر سے اٹھتی ہے، اور وہ مجلس ان کے لیے کیا ہوگی، حسرت کا، ندامت کا باعث ہوگی جس قیامت کے دن۔ آگے بھی انہی سے روایت ہے کہ سرکار سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا ما جلس قوم مجلسن کسی مجلس سے کوئی قوم نہیں اٹھتی، ٹھیک ہے، لم یذکر اللہ تعالی فیہ اور اس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے، ولم یصلوا علی نبیہم فیہ اور اس میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھی نہیں پڑھتے، یہ دو چیزیں نہیں کہتے، الا مگر یہ کہ کان علیہم تیرۃ مگر یہ کہ ان کے لیے یہ ناراضی کا باعث ہوگی، فإن شاء عذبهم تو اگر اللہ چاہے تو ان کو اس پر عذاب دے، تنبیہ فرمایا جو بھی، وإن شاء غفر له اور چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس جو جرم پر یا جو انہوں نے غلطی کی ہے اس پر معافی عطا فرما دے، بخش دے۔ آگے بھی انہی سے روایت ہے، سرکار نے فرمایا جو بیٹھا، من قعد مقعدا
جو بیٹھا کسی جگہ لم یذکر اللہ تعالی فیہ، اس میں اللہ کا تعالیٰ ذکر نہیں کیا، کانت علیہ من اللہ تیرۃ، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں ہے، یا اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہوگی۔ ومن اضطجع مضجعا، اور جو لیٹا کسی جگہ مطلب سونے وغیرہ کے لیے، اس میں اللہ تعالیٰ کو اس نے ذکر نہیں کیا، تو یہ بھی اس کے اوپر اس کے لیے سزا کا باعث بنے گی۔